اس کی انتخاب کر لیا تو یہ کرنا مصطفیٰ کی حدیث پہ عمل ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اس طریقے سے ہم نماز پڑھیں جیسے پڑھ رہے ہیں تو اس کا انتخاب ہونا یہ بہتر ہے۔ لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق اس روایت میں یہ حکم ہے کہ آہستہ انسان پڑھ سکتا ہے۔ مثال باب کا نام ہے یہ نہی الماموم عن جہرہ بالقراءۃ خلف امامی، امام کے پیچھے مقتدی زور سے قراءت نہ کرے۔ قراءت مقتدی صرف زور سے نہ کرے تو یہ زور سے کہنا اس بات کی حجت ہے کہ آہستہ کر سکتا ہے۔ جب آہستہ کر سکتا ہے تو امام شافعی کے ماننے والے آج بھی قراءت اماموں کے پیچھے آہستہ طور پر کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ لیکن امام اعظم کے ماننے والے، اچھا قول میں یہ اپنے ذہن کو منتشر مت کرنا، یہ ذہن مت بنانا کہ بھئی مصطفیٰ نے کیا فرمایا، تو دیکھیے گا یہ روایت کا جملہ ہے لیکن ایک روایت کا وہ جملہ ہے جو میں نے کہا، تو روایت دو ہوئی، مصطفیٰ کے قول دو ہوئے، تو اب انتخاب کرنے کے اوپر ہے۔ امام اعظم نے جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان پیچھے بھی قراءت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی لو لگانا کافی ہوگا۔ یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اب کہتے ہیں فرمایا مجھے یوں محسوس ہوا مصطفیٰ نے کہ جیسے تم میری قراءت کے درمیان میں خلل پیدا کر رہے تھے، تو یہ جملہ مصطفیٰ کا یعنی مصطفیٰ کا یہ جملہ استعمال کرنا کافی ہے کہ انسان کو قراءت نماز میں امام کے پیچھے نہیں کرنی چاہیے۔ اور رہی دوسری بات کہ انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہونے کے بعد جب انسان نے تکبیر تحریمہ کو کہہ دیا تو تکبیر تحریمہ ہمیشہ امام کے پیچھے ہی کہے۔ پیچھے سے مراد یہ ہوتی ہے، اور کچھ لوگ تو نیت باندھتے ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں کرتے امام کے پیچھے۔ اگر امام نماز پڑھا رہا ہو تو پیچھے اس امام کے کہنا چاہیے، اور اگر نہیں کہہ رہا انسان تو یا ایک امام نماز پڑھاتے ہوئے مقتدی کو شامل نہیں کر رہا تو نماز تمام کی ہو جائے گی مگر ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا امام کا جملہ استعمال کرنا یہ بھی حالانکہ نماز کو ختم یہ چیز نہیں کرتی، مگر پیچھے والوں کو بھی کہنا چاہیے پیچھے سے امام کے، اور آنے والے کو سے بھی کہنا چاہیے میں امام اس مسلم قوم کا۔ جب تکبیر تحریم ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ جب تکبیر تحریمہ کے کہنے کے بعد تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تم سب سے پہلے ثنا پڑھو۔ کیا پڑھو؟ ثنا، سبحانک اللہم پڑھو، اللہ کی پاکی بیان فرماؤ۔ اللہ کی جب پاکی بیان کریں گے آپ تو اس کے بعد جب مطلب تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن کو شروع کرو۔ قرآن میں اعوذ باللہ ہی پڑھو، یہ ضروری بھی نہیں، چاہے وہ الفاظ دوسرے لے لیے جائیں، الفاظ اعوذ باللہ کے علاوہ بھی لے سکتے ہو، اس لیے کہ علم قرات میں یا ہم تمام کو حکم استعاذہ ہوا ہے، حکم ہوا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھو، مگر الفاظ استعاذہ نہیں ہوا۔ یعنی الفاظ استعاذہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی نہیں کہا کہ اعوذ باللہ ہی پڑھو، بلکہ پناہ مانگنے کے الفاظ کوئی سے بھی تم پڑھ لو، چاہے وہ حدیث سے وارد ہو کہ قرآن سے وارد ہو۔ اعوذ باللہ پڑھ لو، چاہے اس کے علاوہ دعا پڑھ لو، چاہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھ کر پڑھ لو، پڑھ کچھ بھی سکتے ہو، لیکن بسم اللہ پڑھو۔ پھر بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ حضرات اگر منفرد ہیں تو آپ الحمدللہ کی ابتدا کریں گے، ورنہ اعوذ باللہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھیں گے، ثنا پڑھ کر آپ خاموش ہو جائیں گے۔ یہ خاموش ہونا تمہارا کافی ہے اس کے پڑھنے کے، اسی طریقے سے کہ کیونکہ امام کی ابتدا میں تم ہو اس کا کرنا تمہارے لیے کافی ہے۔ وہ اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو اسی کا تمہارے لیے کافی ہوگا، تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو کچھ دھوکے ہوتے ہیں، کچھ دھوکہ کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ حالت نماز میں اپنی زبان کو بند کر دیتے ہیں، کچھ ایسا بھی کرتے ہیں کہ حالت قیام میں یا انسان سجدے کی حالت میں کچھ اور الفاظ کو استعمال کر دیتے ہیں۔ تو اگر کچھ اور الفاظ کو بے اختیار بھی استعمال کر دیا جائے تب بھی نماز انسان کی باطل ہو جائے گی، مفسد ہو جائے گی، اسے نماز دہرانی پڑے گی۔ اور امام کے پیچھے بھی اگر وہ انسان ہے اور پورے رکن کو چھوڑ دیا تب بھی نماز اس کو دہرانا پڑے گی۔ اور جو انسان وہ حکم بتایا میں نے کہ دوسرے قاعدے پر ناصر بھائی نے ایک سوال کیا تھا، وہی پنڈلی والا، تو سوال تو صحیح ہے مگر وہ حکم جو ہے وہ حکم ایسا ہے کہ بیٹھنے اور کھڑے ہونے پر حکم ہے اس کا،
یعنی اگر بیٹھ